السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامیات بی اے پارٹ 1، بی ایس سی پارٹ 1، بی کام پارٹ 1۔ اسلامیات لازمی کے کچھ پیپر پیٹرن میں ایک سوال آتا ہے، مختصر سوالات 10 نمبر کا ہوتا ہے، 5 شارٹ کویسچن کرنے ہوتے ہیں، بالکل آسان ہے۔ اگر کوئی بچہ وہ 5 کر لیتا ہے تو اس کے 10 نمبر پورے آتے ہیں۔ اب اس سے پہلے ہم پیپر پیٹرن اور اسی طرح ایک باقاعدہ ویڈیو بنا چکے ہیں کہ اگر آیات 22 ٹاپک آیات کے ہیں، ان میں سے امپورٹنٹ کون سی ہے، 26 احادیث ہیں، حدیث میں سے امپورٹنٹ کون سی حدیث امپورٹنٹ ہے، اور اسی طرح سیرت النبی کے لانگ کویسچن ہے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے لانگ کویسچن ہے۔ وہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اور بچے جنہوں نے دیکھی ہیں تو وہ ضرور ان کے مطابق تیاری کریں، انشاءاللہ بہت اچھے نمبر کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اب ہم آپ کے سامنے ایک سوال شارٹ کویسچن، سب سے پہلا جو سوال آتا ہے، مختصر سوالات 7 آتے ہیں، ان میں سے 5 کرنے ہیں۔ یہ آج آپ کے سامنے 25 شارٹ کویسچن امپورٹنٹ، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، اگر کوئی بچہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ انہی میں سے وہ 5 جو شارٹ کویسچن ہے اس کے آسانی کے ساتھ سالو ہو جائیں گے۔ ویسے تو شارٹ کویسچن پوری بک میں سے آتے ہیں، لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ 25 شارٹ کویسچن ہے، اور جو بچہ اس کو کر لے گا تو آسانی کے ساتھ اپنا شارٹ کویسچن سالو کر سکتا ہے۔ اور جو بچے مزید آگے آیات کے لحاظ سے، احادیث کے لحاظ سے، لانگ کویسچن کے لحاظ سے، وہ بھی ہم تمام ویڈیو لیکچر بنا کر اپلوڈ کریں گے۔ جو بچہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ جی، مختصر سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے، نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، وہ حدیث کے مطابق نماز کے ممنوع اوقات 3 ہیں۔ پہلے نمبر پہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، دوسرے نمبر پہ جب سورج نصف النہار پر ہو یعنی زوال کے وقت، اور تیسرے نمبر پہ جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ اور دوسرا سوال ہے، 4 ازواج محترمات کے نام لکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، اور 11 میں سے کبھی 4 کے پوچھ لیتا ہے، کبھی 2 کے پوچھ لیتا ہے، اور لیکن یہ یاد رکھ لیجیے 25 کے 25 لانگ کویسچن جو آپ کے سامنے شارٹ کویسچن بیان کیے جائیں گے، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال نمبر 3 ہے، تبرج الجاہلیہ کے کیا معنی ہے؟ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ جاہلیت کا دکھاوا کرنا، اور یعنی وہ طور طریقے اختیار کرنا جو دور جاہلیت میں عرب اختیار کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، کرنا فی بیوتکن کا کیا معنی ہے؟ عورتیں عزت و وقار سے گھر میں بیٹھی رہیں اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ سوال نمبر 5، امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا لقب ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 6 ہے، عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ عالم برزخ سے مراد موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے تک کا وقفہ ہے، یعنی انسان کے مرنے سے لے کر قیامت تک دوبارہ اٹھنے کے دوران جو وقفہ ہے، قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی سے 4 کے نام، کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ 10 صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر ہی جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ کتاب میں موجود ہے، اور ان میں سے 4 کے نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 8 ہے، عدل کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم لکھیں۔ عدل کا لغوی معنی برابر کرنا، سیدھا کرنا۔ اصطلاحی مفہوم،
ہر شخص کے ساتھ بلا رعایت ایسا معاملہ کرنا جس کا وہ حقدار ہو۔ سوال نمبر 9 ہے، عقیدہ تثلیث سے کیا مراد ہے؟ 3 خداؤں کا تصور جو عیسائیت میں پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ولا تجسسوا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دوسروں کے خفیہ معاملات کا کھود نہ لگانے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے نام لکھیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 میں سے کوئی سی بھی 2 آپ کے نام لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، ازواج محترمات کے 2 امتیازات لکھیں۔ پہلے نمبر پہ ان کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے، تمام ازواج محترمات مسلمانوں کی مائیں قرار دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ دنیا کی ان عورتوں میں شمار ہے جن کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ سوال نمبر 13، عشر اور زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے؟ یہ 3-4 طرح سے سوال آتا ہے۔ کبھی پوچھا جاتا ہے عشر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے، کبھی ان کی مقدار کیا ہے، کبھی شرح کیا ہے، کبھی عشر کسے کہتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ جواب یاد کر لیں گے تقریباً 3-4 جو آپ کے سوال ہیں، فرق بھی واضح ہو جائے گا اور مقدار بھی واضح ہو جائے گی، شرح بھی واضح ہو جائے گی۔ عشر جو ہے زمینی پیداوار کی زکوٰۃ عشر ہے، اور زمینی پیداوار جو بھی ہو وہ 3 ماہ بعد آئے، 6 ماہ بعد آئے، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں جو زکوٰۃ کے طور پہ دیا جاتا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اگر وہ زمین نہری پانی کے ساتھ سیراب ہوتی ہے تو اس میں سے 10% دینا ہوگا، اور بارشوں یا دوسرے ذرائع سے سیراب ہو تو 5% اس میں سے دینا ہوگا۔ اگر بارشوں کا پانی اور ان تمام پانی کے ساتھ سیراب ہو رہی ہے، اگر بارشوں کے پانی کے ساتھ سیراب ہو رہی ہے تو 10% ہوگا، اگر نہری پانی کے ساتھ سیراب ہو رہی ہے تو 5% ہوگا۔ زکوٰۃ کی شرح 2.5 اور فیصد کے لحاظ سے، پرسنٹیج کے لحاظ سے، سونا 7.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ہوگی، چاندی 52.5 تولے ہو 52.5 52.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہونا شرط ہے اور نصاب کا پورا ہونا شرط ہے، لیکن عشر جو ہے یہ زمینی پیداوار 6 ماہ بعد فصل آئے، 3 ماہ بعد آئے، جب آئے، اس کے لیے سال کا پورا ہونا شرط نہیں ہے۔ سوال نمبر 14، رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی پیغام پہنچانے والا، اصطلاحی مفہوم اس ہستی کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق کی طرف بھیجنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنی مخلوق کی طرف بھیجنے کے لیے مقرر کیا ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ صحیح ہین سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی 2 صحیح کتابیں، ان کو صحیح ہین کہتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ مصارف زکوٰۃ میں سے کوئی سے 4 لکھیں۔ مصارف کہتے ہیں جن پہ زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، وہ سورۃ التوبہ میں 8 بیان کیے گئے ہیں۔ اگر پورے پوچھے جائیں کتنے ہیں تو 8، اور اگر 4 کے نام پوچھے جائیں، پہلے نمبر پہ فقراء، دوسرے نمبر پہ مساکین، تیسرے نمبر پہ رقاب، چوتھے نمبر پہ عاملین، اور 5ویں نمبر پہ مسافر۔ یہ 5 لکھنی ہے، کبھی 2 پوچھے جاتے ہیں، کبھی 3، کبھی 4 اور کبھی 5۔ سوال نمبر 17، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹوں کے نام لکھیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کا پہلا اور آخری غزوہ، اسلام کا پہلا غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا، آخری غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ حج کا رکن اعظم، سوال کیا جاتا ہے حج کا سب سے بڑا رکن، وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ یا پھر آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے حج کا خطبہ کون سے میدان میں ہوتا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی،
زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سوال نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارم کا خطاب کسے دیا؟ ارم امتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ غیبت اور بہتان میں فرق لکھیں۔ غیبت کسی کی برائی بیان کرنا جو اس کی غیر موجودگی میں جو اس میں موجود ہو۔ بہتان کسی کی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود نہ ہو، الزام لگانا۔ صلح حدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری میں۔ سوال نمبر 24، دوران حج کون سے کام ممنوع ہے؟ لڑائی جھگڑا کرنا، بے حیائی کے کام کرنا۔ سوال نمبر 25، مواقعات کن کے درمیان قائم ہوا؟ مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان ہوا۔ جو بچہ ان 25 سوالوں کو شارٹ کویسچن ان کے آنسر یاد کر لیتا ہے تو آسانی کے ساتھ، چاہے وہ بی کم کا ہے یا پھر بی ایس سی پارٹ 1 یا بی اے پارٹ 1 اسلامیات کمپلسری کے لیے صرف یہ 25 شارٹ کویسچن اچھے طریقے سے تیار کر لے گا۔ بالکل آسان ہے، تو انشاءاللہ اس کے شارٹ کویسچن سالو ہو جائیں گے۔ والسلام۔